إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو وسیع و عریض بنایا اور اس میں بے شمار و انگنت مخلوقات پیدا فرمائے، اور ان میں ہم جیسے انسانوں کو اشرف المخلوقات و مسجود الملائکہ بنایا۔ درود و سلامتی ہو تمام انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی، تاجدار مدینہ، شافع محشر، ساقی کوثر، امام الانبیاء، خلیفۃ المسلمین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جنہوں نے دین حق و دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ حاضرین جمعہ، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ الذاریات کی بڑی ہی مشہور و معروف آیت کریمہ پڑھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، آپ میں سے اکثر لوگ اسے جانتے ہوں گے اور یاد رکھے بھی ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کے لیے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے پیدا ہونے کا مقصد ذکر کیا ہے۔ ہم تمام کو، آدم کی اولاد کو، آدم کی ذریت کو اس دھرتی پر کیوں بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیوں پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مقصد ذکر کیا، وہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کریں۔ اور جو بندگی کا تصور میرے اور آپ کے ذہن میں ہے، جو ہمارے ذہنوں میں چل رہا ہے، وہ کیا ہے؟ نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، قرآن کی تلاوت عبادت ہے، ذکر و اذکار عبادت ہے۔ ان تمام چیزوں کو ہم عبادت سمجھتے ہیں اور عبادت سمجھ کے ہی کرتے ہیں۔
ہماری زندگی کا پورا مقصد اللہ کی بندگی میں گزرنا ہے. کیا ہماری زندگی کا ہر لمحہ، کیا ہماری زندگی میں آنے والا ہر دن، ہر شب و روز، لیل و نہار، کیا اللہ کی بندگی میں گزر رہے ہیں؟ 24 گھنٹے کا وقت ہے، کیا اس 24 گھنٹے کو ہم اللہ کی بندگی میں صرف کر رہے ہیں؟ نماز 5 وقتہ نماز ہے. ایک نماز کے لیے ہم اگر آدھا گھنٹہ بھی نکالتے ہیں تو 5 وقتہ نماز کے لیے کتنا ٹائم ہوا؟ 2.5 گھنٹے ہو گئے. قرآن مجید کی کچھ پابندی کر لی، 3 گھنٹے ہو گئے. ذکر و اذکار کی پابندی تم نے کی 3.5 گھنٹے، 4 گھنٹے، اور کچھ مزید تم نے ذکر و اذکار اللہ کی بندگی میں لگائے، چلو 5 گھنٹے ہو گئے. انسان اپنی پوری زندگی یا پورے ایک دن کے اندر 24 گھنٹے میں 4 سے 5 گھنٹے بمشکل وہ عبادت کرتا ہے. پھر یہ آیت کا مقصد کہاں آ گیا کہ میں نے تمہیں پیدا کرنے کا مقصد صرف اللہ کی بندگی ہے، اور ہم پوری 24 گھنٹے میں صرف 4-5 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں، تو 19-20 گھنٹے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی بندگی میں لگا رہے ہیں کیا؟ نہیں. ہم کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں، دنیا کرنے میں، سونے میں، دوستوں سے ملنے میں، سوشل میڈیا میں وقت نکال رہے ہیں. ہماری زندگی کا اکثر حصہ، ہماری زندگی کا 90% پورا دنیا داری میں گزر رہا ہے. اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں پیدا کرنے کا مقصد میری بندگی ہے، اور وہی بندگی ہم 10%، 5% کر رہے ہیں. کیا واقعی ہم دنیا میں لگے ہوئے ہیں؟ اور جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن تم میرے پاس آؤ گے، ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے پاس تمہارے لیے جو دین مقرر ہے اور جو دین کو میں پسند کرتا ہوں وہ دین اسلام ہے. کیا تم نے وہ دین اسلام پر مر مٹنے کی کوشش کی؟ کیا تمہاری زندگی کا اکثر حصہ اس دین اسلام پر گزرا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پکڑ ہوگی. ہم کس بات کی تیاری کر رہے ہیں؟ دنیا میں لگے ہوئے ہیں، دنیا داری کر رہے ہیں، دنیا کے کاموں میں مست مگن ہیں، بیوی بچے ہیں، دوست احباب ہیں، سوشل میڈیا ہے، اسی پہ کاروبار تجارت میں لگ کر ہم دنیا میں مبتلا ہیں. لیکن اب میں یہ آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہتے ہیں وہ پوری لائف، پورا لمحہ لمحہ تمہارا کس پہ گزرے؟ دین پہ گزرے. وہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن ہمارا دین کا تصور، جو دین کا کانسیپٹ ہے، وہ ہمارا بڑا مختصر ہے. لیکن شریعت اسلامیہ کا اگر مطالعہ کریں گے تو بہت بڑا معاملہ ہے، دین کا بڑا وسیع تصور ہے. قرآن مجید یعنی اگر ہم مطالعہ کر کے دیکھیں گے تو معلوم ہوتا ہے دین عقائد کا، عبادات کا، معاملات کا، معاشرت کا، ان تمام چیزوں کا مجموعہ دین ہے. صرف عبادت ہی دین نہیں، معاملات، معاشرت، یہ سب کچھ دین میں شامل ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کا کوئی لمحہ اور کوئی عمل ایسا نہیں ہے جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رہنمائی نہ کی ہو. ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے. ہمارے کھانے پینے کی رہنمائی کی ہے، ہمارے سونے جاگنے کی رہنمائی کی ہے، ہمارے چلنے بیٹھنے کی رہنمائی کی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کے ہر لمحے لمحے کی، زندگی کا ہر ایک کام کی ہمارے پاس سے رہنمائی کی ہے. یہاں تک کہ عہدے کی بڑی کرسی سے لے کر گھر کے بیڈ روم تک بھی کیسی زندگی گزارنا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. تو معلوم ہوا کہ ہماری پوری زندگی کو، ہمارے پورے 24 گھنٹے کو، ہمارے پورے دن اور رات کو، ہمارے پورے لیل و نہار کو پورا دین بنا سکتے ہیں. جس چیز کو ہم دنیا سمجھ رہے ہیں اس دنیا کو بھی دین بنا سکتے ہیں. دلیل کیا ہے؟
خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے، اپنی امت سے کہہ دیجئے، قل ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری زندگی کو اللہ کے لیے وقف کرنے کو کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوری زندگی چھوڑ چھاڑ کر ہم کسی جنگل و بیابان میں چلے جائیں، کسی پہاڑ پہ چلے جائیں، وہاں اللہ کی بندگی کرے، کوئی کام نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ تم جس کو دنیا سمجھتے ہو نا، جو دنیا سمجھ کے تم عمل کر رہے ہو، اسے تم دین بنا سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، تمہاری دنیا بھی دین بن جائے گی اور تمہارے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔ اور اس بات کی تائید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کی بھی رہنمائی کی ہے۔ اس بات کی تائید اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ ایک مشرک یہودی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا قد علمکم نبیکم، فرماتا ہے قد علمکم نبیکم کل شیء حتی القراء، کہا کہ اے سلمان فارسی تمہارے نبی کیسے ہیں؟ تمہارے نبی تو زندگی کا ایک ایک لمحہ، ہر چھوٹی چیز کی بھی رہنمائی کی ہے، تمہارا نبی سب کچھ سکھاتا ہے، یہاں تک کہ قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے تمہارا نبی۔ یہ بطور شکایت، بطور طنز سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مشرک آ کر سلمان فارسی سے کہا کہ تمہارا نبی تو ہر چھوٹی چھوٹی چیز یہاں تک کہ قضاء حاجت کی بھی بارے میں بتاتا ہے۔ تو اس کے جواب میں خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بتائی۔ کیا فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یا ایھا الناس انما انا بمنزلۃ الوالد، اے لوگوں میں تمہارے لیے تمہارے باپ کی طرح ہوں، میں تمہیں بچوں کی طرح ایک ایک بات کو سکھاؤں گا۔ جس طرح تم میرے پاس سے بڑی بڑی چیزیں سیکھتے ہو، ویسے ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مجھ سے سیکھ لو۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو چہرہ اور پیٹھ قبلے کی طرف مت کرو، اور جب تم قضاء حاجت کے لیے استنجا کے لیے بیٹھو تو دائیں ہاتھ سے یعنی سیدھے ہاتھ سے استنجا مت کرو، لیفٹ ہینڈ کا استعمال کرو، اور 3 ڈھیلوں سے کم میں تم پاکی حاصل مت کرو۔ یہ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ صرف قضاء حاجت جانے کے آداب میں سے خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں 3 اہم باتوں کی طرف اشارہ کیے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کتنی پیاری تعلیم دی ہے۔ یہ قضاء حاجت کو جانا دنیاوی کام ہے، اگر واقعی مانو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر جائیں گے تو ہمارا جانا قضاء حاجت کو جانا بھی بڑا اجر و ثواب ہوگا، وہ بھی دینداری میں شامل ہوگی۔ دنیا کو دین میں کنورٹ کر سکتے ہیں، دنیا داری کو ہم دین میں تبدیل کر سکتے ہیں، دنیا کو ہم دین میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فارمولہ دیا ہے، چاہے تو ہم اسے اپنا سکتے ہیں اور اپنانا چاہیے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ یمن کے سفر میں تھے۔ یمن کے سفر میں دوران سفر میں دونوں کی گفتگو ہونے لگی، دونوں بات چیت کرنے لگے، تو اس میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں احتسب فی نومتی ما احتسب قومتی۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا بڑا مشہور جملہ تھا اور بار بار کہا کرتے تھے احتسب فی نومتی ما احتسب فی قومتی۔ کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ رات جا کر تہجد پڑھنے سے جو ثواب میں حاصل کرتا ہوں وہ میں رات سو کر بھی ثواب حاصل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ،
کیا بڑی پیاری تعلیم ہے، کیا سچی تعلیم ہے کہ رات جا کر تہجد حاصل کرنے کا جو ثواب ہے، میں رات سو کر بھی تہجد کا ثواب حاصل کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے سو جاتا ہے اور پھر صبح اٹھ کر فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوری رات تہجد نماز پڑھنے کا اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے انسان سو رہا ہے، یہ دنیاوی کام ہے، انسان کا سونا اس کی جسم کو راحت دینا ہے، یہ دنیاوی کام ہے، یہ ہماری پرسنل زندگی کا معاملہ ہے، میرے جسم کو آرام دینے سے تعلق رکھتا ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو انسان عشاء کی نماز با جماعت پڑھتا ہے، سو کر سیدھا فجر کو اٹھ کر با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو پوری رات اسے تہجد پڑھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا دنیا کو دین بنا سکتے ہیں، دنیا داری کو دین بنا سکتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اسی طرح حاضرین، میری اور آپ کی دنیاوی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے بال کٹوانا۔ ہم بال کٹاتے ہیں، بال بڑے ہو گئے، بال کٹانا ہے، ہر انسان بال کٹاتا ہے، لہذا کیا اسے یہ دنیاوی کام نہیں؟ حجام کے پاس جا کر بال کٹانا یہ دنیاوی عمل نہیں؟ لیکن اسے دین بنا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے؟ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال کٹاتے تو دائیں جانب سے، رائٹ سائڈ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بال کاٹتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب آپ حجام کے پاس جائیں گے اور جا کر یہ کہو کہ دیکھو جب بال کاٹو تو میرے دائیں جانب سے شروع کرو بال کاٹنا، تو یہاں دائیں جانب سے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا، آپ کا بال کٹانا بھی ثواب کے مستحق بن جائیں گے۔ نبی علیہ السلام کی یہ سنت رہی ہے دائیں جانب سے بال کٹانے کی۔ اسی طرح ایک انسان قضاء حاجت کو جاتا ہے، ایک انسان کی ضرورت ہے، قضاء حاجت کو جانا انسان کی ضرورت ہے۔ جو انسان قضاء حاجت کو جا کر آتا ہے وہ 5 اجر و ثواب پا کر آتا ہے۔ قضاء حاجت کو جا رہا ہے، اپنے انسان اپنے جسم کی، اپنے پیٹ کی غلاظت کو باہر نکالنے کے لیے جا رہا ہے، پھر بھی وہ جا کے آتا ہے تو 5 اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کو جاؤ تو بایاں پیر رکھو، یعنی لیفٹ پیر پہلے رکھ کے جاؤ، دعا، ایک اجر و ثواب مل گیا لیفٹ پیر رکھنے کا، اور دوسرا دعا پڑھ کے جاؤ، دوسرا ثواب مل گیا۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرو، لیفٹ ہینڈ سے استنجا کرو، تیسرا اجر و ثواب پائے۔ اور جب تم فارغ ہو کے باہر نکلو تو رائٹ پیر رکھ کے نکلو، سیدھا پیر رکھ کے باہر نکلو، چوتھا ثواب مل گیا۔ 5واں ثواب دعا پڑھ کے باہر آؤ غفرانک کہہ کے۔ یہ جو انسان 5 کام کرتا ہے تو 5 اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے۔ انسان قضاء حاجت کو بھی جاتا ہے، 5 اجر و ثواب کا مستحق بنتا ہے، پھر ہم دنیاوی کام کہیں تو کسے کہیں؟ یہ بھی تو دین بن گیا ہے نا۔ انسان قضاء حاجت کر رہا ہے تو بھی اجر و ثواب پا رہا ہے، لہذا نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق کام کریں گے تو وہ بھی دین بن جائے گا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اسی طرح حاضرین، میاں بیوی کی محبت سراسر دنیا، میاں بیوی کا پیار دنیا ہے، لیکن کیا اس پیار و محبت کو دین میں بدل سکتے ہیں؟ کیا اس پیار و محبت کے ذریعے سے اجر و ثواب پا سکتے ہیں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی اپنی بیوی سے محبت کے ساتھ عذرائے محبت، بیوی سے محبت کرتے ہوئے ایک لقمہ بھی اس کے منہ میں رکھتا ہے کھانے کا نوالا تو وہ صدقے کا ثواب پاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک انسان بیوی سے محبت کرتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے، انسان دنیاوی محبت ہے، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی محبت کے ساتھ تم ایک لقمہ کھانا اٹھا کر اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دو، تمہیں صدقے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ کیسی پیاری تعلیم ہے، کیسی پیاری شریعت ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک
لمحہ ہم دین بنا سکتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اگر اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے بیوی سے صحبت کرتا ہے، بیوی سے ملتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اعلان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے اعلان کیے کہ ایک انسان اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے بیوی سے صحبت کرتا ہے تو بھی اجر ثواب ہے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ تو سراسر دنیا ہے، یہ تو ایک خواہش ہے، انسان اپنے خواہش کو مکمل کرتا ہے، اپنے آپ کو سکون پانے کے لیے وہ کرتا ہے تو بھی اجر و ثواب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی پیارے انداز میں، بڑے ہی سادے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، بتاؤ میرے صحابہ، اگر وہی خواہش بغیر نکاح کے کرے تو کیا اللہ اسے گناہ نہیں دے گا؟ ہاں گناہ دے گا۔ جب وہ سنت کے خلاف بغیر نکاح کے صحبت کرتا ہے تو گناہ کا مستحق ہوتا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے نکاح کر کے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اجر و ثواب کا مستحق کیوں نہیں بنے گا؟ اللہ اکبر۔ بیوی سے ملنا، بیوی سے محبت کا اظہار کرنا، یہ سب سراسر دین میں شامل ہو جاتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیں۔ اور اس دنیا میں سب سے بڑی دنیاوی چیز، سب سے بڑی دنیا داری جسے ہم کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، وہ ہے کاروبار، بزنس، تجارت، دھندا۔ یہ تمام چیزوں کو ہم دنیاوی کام، دنیاوی کام، دنیاوی کام کہتے ہیں، جبکہ یہ وہ کام ہے اگر واقعی معنوں میں انسان تجارت کو صحیح انداز میں کرے، تجارت کو صحیح رخ پہ لے کر جائے تو اس کے ذریعے سے وہ مقام حاصل کر سکتا ہے جو بڑی بڑی تہجدوں کے ذریعے سے تم مقام حاصل کر سکتے ہو، بڑی بڑی عبادتوں کے ذریعے سے جو تمہیں مقام ملتا ہے وہ مقام تم تجارت کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہو۔ شرط یہ ہے کہ دینداری اور امانت داری ہو، دینداری اور امانت داری کے ساتھ تم کاروبار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ مقام عطا کرے گا تجارت کے ذریعے سے جو بڑی بڑی رات کی تہجدوں کے ذریعے سے مقام حاصل ہوتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا سچا تاجر، امانت دار تاجر جو ہوتا ہے، امانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اگر کاروبار، بزنس، تجارت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے نبیوں کے ساتھ مقام عطا کرے گا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، رسولوں کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ، یہ وہ مقام کس کو ملتا ہے؟ تجارت جسے دنیا 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 کہتے ہیں، یہ وہ تجارت ہے اگر ایمانداری اور امانت داری سے کرو تو انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ تمہارا شمار ہوگا، وہ بڑا مقام تمہیں حاصل ہوگا جو عبادتوں کے ذریعے سے، رات جاگ کر عبادت کے ذریعے سے جو انسان مقام حاصل کرتا ہے وہ تمہارے تجارت، بزنس کے ذریعے سے بھی تم حاصل کر سکتے ہو، اور تمہارے تجارت، کاروبار کو تم دیندار بنا سکتے ہو، دینداری کا ذریعہ بنا سکتے ہو۔ اگر واقعی معنوں میں تم تجارت بسم اللہ کہہ کے امانت داری سے شروع کرتے ہو تو تمہارا تجارت کرنا بھی اجر و ثواب کا مستحق بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح انسان جو تجارت، بزنس، کاروبار کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ بیوی بچوں کے لیے محنت کرتا ہے، ان کے اخراجات، ان کو کھلانے پلانے کے لیے، ان کے پیٹ بھرنے کے لیے انسان محنت کرتا ہے۔ یہ تمہارے بچوں کو تم کھلاتے ہو، یہ تمہاری بیوی کے لیے تمہیں اخراجات اٹھاتے ہو، یہ بیوی کے لیے تم محنتیں کرتے ہو، اپنے گھر کو چلانے کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے جو تم محنت کرتے ہو، یہ سراسر دین ہے، یہ دین کا باعث، یہ ثواب کا باعث بن جائے گا، یہ دینداری بن جائے گی خود۔ اور دینداری ہی نہیں بلکہ دین کے بڑے بڑے اعمال میں سے یہ پار کر دے گا، بڑے بڑے دیندار عمل جو ہیں، بڑی بڑی عبادتوں کا مقابلہ یہ کرے گی، اس سے بھی آگے نکل جائے گی۔ اگر تمہارے اپنی بیوی بچوں کے پیٹ بھرنے کے لیے محنت کرتے ہو، بیوی بچوں کے لیے تم ایک لقمہ کھانا کھلاتے ہو تو بڑی بڑی عبادتوں سے پار کیا جائے گا۔ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار رقبتہ ودینار اعتقہ رقبہ ودینار تصدقہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی
أهلك أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك. صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار وہ جو تم جہاد فی سبیل اللہ کے لیے قربان کرتے ہو، اللہ کے راہ میں ایک دینار تم قربان کرتے ہو. دوسرا دینار ودینار اور ایک ایسا دینار جو غلام کو آزاد کرنے کے لیے تم خرچ کرتے ہو. تیسرا دینار ودینار انفقتہ علی مسکین، ایک اور دینار، تیسرا دینار وہ ہے جو مسکین کے لیے تم خرچ کرتے ہو. اور چوتھا دینار وہ ہے ودینار انفقتہ علی اہلک، چوتھا دینار وہ ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر بار کے لیے خرچ کرتے ہو. یہ چار دینار ہیں. ان میں سے سب سے اچھا دینار کون سا ہے؟ ان میں سب سے بہترین افضل عمل کون سا ہے؟ خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں افضلها الدینار الذی انفقتہ علی اہلک، وہ دینار سب سے افضل ہے جو تم میاں بیوی کے لیے، بیوی بچوں کے لیے تم خرچ کرتے ہو. اللہ اکبر. بیوی بچوں کے لیے جو تمہارا ایک ایک محنت ہو رہی ہے، ایک ایک روپیہ تمہارا بڑھ کر ہے. کس سے بڑھ کر ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بڑھ کر ہے، ایک غلام آزاد کرنے سے بڑھ کر ہے، ایک مسکین پر خرچ کرنے سے بہتر ہے. افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے بیوی اور بچوں کے لیے تم خرچ کرو. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کو بھی، جس کو ہم دنیا آج تک سمجھ رہے تھے وہ اتنی بڑی نیکی ہے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے، غلام کو آزاد کرنے سے، مسکین کو دینے سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے بیوی بچوں کے لیے اس کا خرچ کرو. اگر بچہ کوئی آپ کو پوچھتا ہے، آپ دکان سے کوئی چیز دلا دیتے ہیں، وہ دینار تمہارے لیے افضل ہے. کوئی اچھا پکوان تمہیں مل گیا ہے کہیں اور تم کھا کے آ رہے ہو، وہی توشہ بن کے تم اپنی بیوی کو لے کر آ کر دے دو، اچھا پکوان اسے بھی کھلا دو، کوئی اچھی مٹھائی کھلا دو، یہ تمہارے لیے بہترین صدقہ ہے. سبحان اللہ. جس کو آج تک ہم دنیا داری سمجھ رہے ہیں، صرف دنیا سمجھ رہے ہیں، یہ دنیا نہیں بلکہ بڑی بڑی نیکیوں سے بھی آگے لے جانے والی چیز ہے. اگر واقعی معنوں میں تم شریعت سمجھ کے کرو گے، دیندار کا عمل سمجھ کے کرو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہ بڑا اجر و ثواب عطا کرے گا. اسی طرح حاضرین، ایک انسان عبادتوں کے ذریعے سے جو مقام حاصل کرتا ہے، عبادتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی رحمت و برکت کا مستحق ہوتا ہے، وہی انسان دنیاوی راستے سے بھی حاصل کر سکتا ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن من صلی قبل العصر، جو انسان عصر سے پہلے، عصر کی فرض نماز سے پہلے 4 رکعت سنت ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت نازل کرتا ہے. یہ نماز پڑھنے کا اجر و ثواب ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے 4 رکعت عصر سے پہلے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہی رحمت تم اپنے دنیاوی کام سے کر سکتے ہو. کیا ہے دلیل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم اللہ امرأن سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا اقتضى. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر رحم و کرم نازل فرمائے جو انسان خریدتا ہے تو رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے، بیچتا ہے تو رحم دلی کا معاملہ کرتا ہے. کیا ہے مطلب؟ رحم دلی کا مطلب کیا ہے؟ تم بیچ رہے ہو، کوئی ترکاری بیچ رہا ہے، 1 ٹماٹر اضافہ کر کے دے دے، 1 کلو پہ 1-2 ٹماٹر ایکسٹرا رکھ کر دے دے، یہ فراخ دلی ہے. خریدتے ہوئے بھی فراخ دلی. کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی انسان ٹماٹر خریدنے کے لیے گیا، اس میں 1-2 خراب نکل گئے، برداشت کر لو. 1-2 خراب آ گئے، برداشت کر لو، یہ تمہاری طرف سے فراخ دلی ہے. اگر کوئی انسان بیچتے ہوئے کچھ زیادہ دے رہا ہے، خریدتے ہوئے کچھ نقصان ہو گیا تو برداشت کر رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے انسانوں پہ اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوا. سبحان اللہ. جو کاروبار بزنس صبح شام بیٹھے رہتے ہیں، یہ تمہارے لیے دین بنتے جا رہا ہے.
تم فراغ دلی کا ثبوت دے رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دفتر میں نیکیوں کا اضافہ کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم عبادتوں کے ذریعے سے اللہ کے رحمت کے مستحق بنتے ہو، تم دنیاوی راستوں سے بھی اللہ کے رحمت کے مستحق بن سکتے ہو۔ حاضرین، ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جب ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے صحابہ، تو جب ہجرت کر کے جو آئے تھے وہ مہاجرین میں تھے، ان کے پاس کوئی پیسہ دولت نہیں تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ساری قربانیاں دے دی، اپنے گھر کی قربانیاں دے دی، اپنے بیوی بچوں کی قربانیاں دے دی، اپنے دھندے بزنس کی قربانیاں دے دی، سب کچھ لٹا کر وہ تنہا مدینہ آ رہے تھے۔ ان کے پاس کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی ان کے پاس نہیں ہے، کوئی چیز ان کے پاس نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوچا کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں مدینے کے جو انصاری صحابہ ہیں ان میں بھائی چارہ کرا دیں۔ کہا کیا مطلب یہ ہے کہ ہر مہاجر انسان کو ایک ایک انصاری گھر میں شفٹ کر دے کہ جو تم کھاتے ہو، جو تم پہنتے ہو، ایک ایک بھائی کو کھانے میں اضافہ کر لو، تم جو تم کھاتے ہو ایک اپنے بھائی کو کھلاؤ۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ کرایا۔ تو اس میں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ جو مدینے والے صحابی تھے، ان کے حق میں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ آئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ پوری طرح ہجرت کر کے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے، لیکن بڑے علم والے شخصیت تھی، علم والے صحابی تھے۔ اور ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کون سے صحابی تھے؟ بڑے عبادت گزار، بڑے متقی پرہیزگار، بڑے اللہ والے تھے۔ اب ان کے گھر میں کھانا پینا اٹھنا جاگنا سب ہوتا تھا۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی ان کو دیکھتے تھے یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہ کیا ہمیشہ میلے کچیلے کپڑے پہنتی ہے، معمولی سے پرانے کپڑے پہننا ہے، کوئی بال سیدھا کرنا نہیں، سجنا سورنا کچھ نہیں، بس سادی زندگی، میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ پوچھیں گے مولوی صاحب سلمان فارسی اتنے بڑے صحابی کیسے دوسروں کی بیوی کو دیکھتے تھے؟ کہا یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ابھی پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اس وقت ان کی بیوی کو دیکھتے تھے میلے کچیلے کپڑے رہتی ہے، کوئی سجنا سورنا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پوچھ بیٹھے کہ اے ام درداء، ابو الدرداء کی بیوی، کیا بات ہے تم سجتے نہیں، سورتے نہیں، اچھے کپڑے پہنتے نہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا جواب میں، دیکھو میں کس کے لیے سوروں، میں کس کے لیے بن سور کیا ہوں، کس کے لیے میں اچھے کپڑے پہنوں؟ میرے شوہر کو تو ہمارے ساتھ کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں۔ آپ جانتے ہیں ان کا معاملہ کیا تھا؟ ان کے شوہر کا بڑے عبادت گزار تھے، مطلب یہ ہے کہ وہ پورا دن روزہ رکھتے اور رات پوری تہجد پڑھتے تھے۔ دن میں روزہ رکھنا، رات میں نمازیں پڑھنا، اتنے اللہ کے ولی تھے، اتنے وہ عبادت گزار تھے۔ اب ان کو بیوی سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، فیملی کو ٹائم نہیں دیتے تھے۔ یہ بات سنتے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ ان کو کچھ سبق سکھانا ہے، سبق پڑھانا ہے۔ جیسے ہی ظہر نماز پڑھ کے آئے، سلمان فارسی بھی آئے اور ابو الدرداء بھی آئے، اور ابو الدرداء نے کہا اپنی بیوی سے دسترخوان بچھاؤ، کھانا لگا دو۔ کھانا لگا دیا گیا۔ سلمان فارسی سے کہا گیا اے سلمان بیٹھو، ظہر کا کھانا کھا لو، دوپہر کا کھانا کھا لو۔ انہوں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا۔ کیوں نہیں کھاؤ گے؟ جب تک تم نہیں کھاؤ گے میں بھی نہیں کھاؤں گا، میرے ساتھ تمہیں بیٹھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں، کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ کہا کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، آپ روزہ رکھے، آپ کھانا نہیں کھائیں گے، میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گا۔ دیکھو اتنا کہنا تھا، زبردستی کر رہے ہیں، روزہ توڑ دیے، کھانا کھا لیے، روزہ توڑ دیے، کھانا کھا لیے۔ پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر آئے، اور آ کر آنے کے بعد کہا اپنی بیوی سے کہا کہ اے ام درداء کہ تم بستر بچھاؤ۔ بستر بچھا دیا گیا۔ سلمان فارسی سے کہا گیا اے سلمان جاؤ، بستر ریڈی ہے، سو جاؤ۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے ابو الدرداء میں بھی نہیں سوؤں گا جب تک آپ نہیں سوئیں گے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے تہجد کی نماز پڑھنا ہے، میں کیسے سو سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں آپ کو بھی سونا پڑے گا، آپ نہیں سوئیں گے تو میں بھی نہیں سوؤں گا۔ اتنی زبردستی کی ہے کہ وہ سو بھی گئے، وہ بھی سو گئے۔ اب یہ دیکھ رہے تھے ابو الدرداء سلمان فارسی جیسے ہی سو جائیں گے میں اٹھ کے تہجد پڑھوں گا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ سو دیکھنے لگے سلمان فارسی سو گئے، فوراً اٹھ کے تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہونا چاہ رہے تھے۔ سلمان فارسی بھی جاگ رہے تھے، ایکٹنگ کر رہے تھے سونے کی۔ جیسے ہی وہ اٹھے تو یہ بھی اٹھ گئے اور اٹھ کر کہنے لگے نہیں
آپ سو نہیں تو میں بھی جاگوں گا. پھر کہنے لگے یہ کیا زبردستی ہے, یہاں تک کہ سو گئے. سوئے تو ایسی نیند لگ گئی. خود سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رات کے آخری حصے میں اٹھے اور خود ابو الدرداء کو اٹھائے, کہا چلو وضو کرو, میں بھی وضو کرتا ہوں. دونوں وضو کیے اور نماز پڑھے, اور نماز پوری تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, کہتے ہیں کہ ان لزوجک علیک حقہ ولعینک علیک حقہ ولجسدک علیک حقہ واعطی کل ذی حق حقہ. اے ابو الدرداء, تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے کہ تم اس سے ملاقات کرو, تم اس سے صحبت اختیار کرو. ولعینک علیک حقہ, تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے, تم کچھ دیر سو کر اسے حق ادا کیا کرو. ولجسدک علیک حقہ, تمہارے جسم کا بھی کچھ حق بنتا ہے, کچھ کھا لیا کرو, کچھ آرام کر لیا کرو. یہ وَأَعْطِي كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ, جن جن لوگوں کا حق ہے وہ حق ادا کرو, یہی حق چیز ہے. یہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نصیحت فرمائی تو سیدھا نکل گئے اور جا کر حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرنے لگے. دیکھو اللہ کے نبی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا کل سے کچھ معاملہ الگ ہے. میں روزہ رکھتا ہوں تو میرا روزہ توڑوا کے کھانا کھلا رہے ہیں, میں رات میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو میرے نماز کو مجھے سلا رہے ہیں, اور پھر الٹی یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, تمہاری آنکھوں کا حق ہے, تمہارے جسم کا بھی حق ہے. یہ بڑی نصیحت کر رہے ہیں, کیا معاملہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن کر فرماتے ہیں صدق سلمان, صدق سلمان. فارس سے آئے ہوئے سلمان نے بڑی سچی اور پیاری نصیحت کی ہے. ہاں تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, تمہارے جسم کا بھی حق ہے. تم اپنی بیوی سے صحبت کر کے حق ادا کرو, یہ بھی دین ہے. تم کچھ آرام کر کے اپنی آنکھوں کو تسلی دو, یہ بھی دین ہے. تم اپنے پیٹ کو کھانا دے کر حق ادا کرو, یہ بھی دین ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتوں کو بتا کر کہا کہ یہ سب کچھ دین ہے, لہذا تم دین عطا کرو. اپنے جسم کو کھانا دینا, اپنی آنکھوں کو سو کر راحت دلانا اور اپنی بیوی سے ملنا, یہ سب سراسر دین میں شامل ہے. خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے. حاضرین, اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا تعارف کراتے ہوئے فرمایا دین کیا چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا تعارف بڑے ہی مختصر انداز میں کہا. کوئی آپ کو دین کیا ہے پوچھے, تمہارا دین کا انٹروڈکشن کراؤ, تمہارے دین کا تعارف کراؤ, اگر کوئی کہتا ہے تو آپ بس اتنا تعارف کرا دو جتنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کیا ہے؟ الدین النصیحہ. دین نام ہے خیر خواہی کا, دین نام ہے بھلائی چاہنے کا. کس کے ساتھ؟ للہ ولرسولہ ولکتابہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں کا تذکرہ کیا. اللہ کے ساتھ خیر خواہی, اس کے رسول کے ساتھ خیر خواہی, اس کی کتاب کے ساتھ خیر خواہی, اور اس کے بعد ذمہ داروں کے ساتھ, امیر کے ساتھ خیر خواہی, اور عام مسلمین کے ساتھ خیر خواہی. سبحان اللہ. یہ دین کا تعارف ہے, یہ دین کا انٹروڈکشن ہے. دوسروں کا بھلا چاہنا ہمارا دین ہے. آج ہمارے اندر کیا ہے؟ حسد ہے, بغض ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, بدخواہی ہے, دوسروں کا برا چاہتے ہیں. آج اس کی دکان اچھی چل رہی ہے, میں بھی اس کے سامنے دکان ڈالوں گا, اس کی دکان کو گراؤں گا, اس کی مارکیٹ کو گراؤں گا. اس کا آج بنگلہ بن گیا ہے, کل میں بھی بنگلہ بنوں گا, کل اس کے بنگلے کے مقابلے میں اس سے اچھا بنگلہ بننے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو گرا رہا ہے, ایک بھائی دوسرے بھائی کو گرا رہا ہے. ایک بھائی دوسرے بھائی کا بھلا چاہتا ہے, برا نہیں چاہتا. آج وہ گاڑی لیا, اس سے اچھی گاڑی میں لوں گا. وہ آج فلاٹ لیا ہے, اس سے بڑی فلاٹ میں لوں گا. وہ گھر بنایا ہے, اس سے بڑا گھر میں بناؤں گا. آج بھائیوں کے اندر بدخواہی, آج بھائی دوسرے بھائی سے جل رہا ہے. تو عام مسلمانوں کا حال کیا ہوگا؟ ہماری دینداری کہاں گئی؟ ہماری دینداری کہاں ہے؟ ہماری دینداری صرف مسجد کی حد تک ہے. مسجد میں آئیں گے تو پورے اللہ ولی کی باتیں کریں گے. مسجد میں آئیں گے پورے مسائل ہونا چاہیے. مسجد میں آئیں گے تو تقوی جھاڑ کے جائیں گے. مسجد میں آئیں گے اللہ اور اس کے رسول کی ایسی باتیں کریں گے. عالم سے بڑھ کر کیا باتیں کرتی ہیں بھائی ہمارے مصلیاں. ہمارے مصلیوں میں ایک ایک انسان مسجد میں آنے کے بعد اللہ رسول ایسے باتیں کرتے ہیں,
اور ان کی شادیاں میں جا کر دیکھو پورے رسم و رواج نظر آتے ہیں، پوری دنیا نظر آتی ہے، پوری غیر لوگوں کے اخلاق نظر آتے ہیں، یہود و نصارہ کے مشرکین کے رسومات نظر آتے ہیں، وہاں ڈھول تماشا ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے، مرد و زن کا اختلاط ہوتا ہے، بے پردگی، بے حیائی، سب کچھ ہماری شادیوں میں نظر آتے ہیں۔ مسجد سے باہر نکل جاؤ پوری دنیا ہمارے اندر نظر آتی ہے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہمارا، ہماری زبان کھلتی ہے گالیوں کے ذریعے سے، ہماری زبان بولتی ہے تو وعدہ خلافی کرتی ہے، ہماری زبان کچھ بولتی ہے تو لوگوں کا دل دکھاتی ہے، ایسی چیزیں نظر آتی ہیں۔ دینداری کہاں چلے گئی ہماری؟ دین پہ قائم رہو، تمہاری دنیا کو دین بنانے کی کوشش کرو۔ آج پورا خطبہ میں نے آپ کے سامنے وہی دیا ہے کہ دنیا جس کو تم سمجھتے ہو اس کو دین بنا سکتے ہو، جس راستے سے تم عبادتوں کے ذریعے سے بڑا مقام حاصل کرتے ہو تم دنیا کے راستے سے بھی وہ مقام حاصل کر سکتے ہو۔ دین اتنا آسان ہے، دین اتنی بڑی چیز ہے، تم 24 گھنٹے دین میں رہ سکتے ہو، 24 گھنٹے تمہارا اجر و ثواب ہو سکتا ہے، بس شرط یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے طریقے پہ آ جاؤ، شریعت نے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حاضرین، میں اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کے خطبے میں جو کچھ باتیں بتائی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دین بناؤ، اور تمہارے پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا گیا کہ اللہ کی بندگی کرو، بندگی تمہاری پوری میری اور آپ کی زندگی کا خلاصہ نکالیں گے تو 4 سے 5 گھنٹے سے زیادہ ہماری عبادت نہیں ہو رہی ہے۔ ہم تو چاہیے کہ دنیا کو بھی دین بنائیں تو انشاءاللہ پھر یہ دین پر ہمارے پیدا کرنے کا مقصد میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہذا آج کے خطبے کا جو پیغام میں نے آپ کو دیا ہے کہ دنیا کے راستے سے بھی تم دین کو حاصل کر سکتے ہو، ہر ایک انسان عزم کر لے کہ میری پورے دن کے 24 گھنٹے دین میں گزریں گے اور اجر و ثواب کا مستحق بنتے ہوئے گزریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہماری زندگی کا ہر لمحہ شریعت کے مطابق، قرآن و حدیث کی روشنی کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جب تک جیے حالت توحید پر جینے کی توفیق نصیب فرما، اور جب ہمارا انتقال ہو تو حالت توحید میں ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، جو کچھ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، جو آپریشن ہونے والے ہیں اللہ ان کے آپریشنوں کو کامیاب عطا فرما۔ اے اللہ، جو اپنے کاروبار، تجارت، بزنس کے تعلق سے جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کے سارے پریشانیوں کو حل فرما۔ اے اللہ، ان کے نیک تمنا اور جائز ضرورتوں کو پوری فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اور اللہ تعالی ہم تمام کو جب دنیا سے اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہونے اور جنت کا فیصلہ کر کے اٹھانے کی توفیق نصیب فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی الآیات و ذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب الحلیم۔